الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام برادران اسلام، آپ جانتے ہیں آج کوئی بیان کا موڈ نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی 1 گھنٹے پہلے میں میرے والد محترم کو قبر کے حوالے کر کے آیا ہوں. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں، اللہ پاک مرحوم کی بال بال مغفرت فرماوے، آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرماوے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. جمعہ کی موت بہت اچھی موت ہوتی ہے. آج مؤرخہ 19 شعبان المعظم سن ہجری 1445 اور 1 مارچ 2024 یہ میرے والد کے انتقال کا دن ہے. بڑی لمبی عمر پائی، تقریباً 100 سال پورے ہو گئے. پورے خاندان میں ایک نمونہ تھے. اللہ نے بڑی اچھی زندگی عطا فرمائی تھی. آخر تک نمازوں کا اہتمام، ذکر اذکار کی پابندی، خدا کا خوف، دنیا سے بے رغبتی، یہ سارے اوصاف تھے. اللہ کی مرضی تھی کہ آخر میں تقریباً 2.5-3 مہینے سے صاحب فراش ہوئے تھے، پیرالائسس کا اثر ہونے کی وجہ سے. لیکن نیک آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ آخر تک دماغ صحیح سالم رہتا ہے. جو لوگ سنتوں کے پابند ہوتے ہیں، نیک اعمال کے پابند ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، وہ ان کا دماغ فیل نہیں ہوتا ہے. آخر تک ہوش و حواس صحیح سالم تھے، یہاں تک کہ مرتے وقت بھی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی. دل کے اندر ایسا وسوسہ بھی نہیں تھا کہ ابھی 10 منٹ کے اندر اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. فجر کی نماز میں پڑھنے کے لیے آیا تو بیٹھے تھے چارپائی کے اوپر، چائے طلب کی، گھر والوں نے چائے بنا کر کے چائے پلائی. مسجد وار جماعت ابھی ہمارے یہاں مشورہ چل ہی رہا تھا کہ ایک بچہ آیا کہ ابا والد صاحب کا انتقال ہو گیا 10 منٹ کے اندر. یہ نیک لوگوں کی علامت ہوتی ہے. اللہ ہم تمام کو ایسی زندگی نصیب فرمائے. شعبان کا مبارک مہینہ اور اس کے اندر جمعہ کا دن، ایسی موت کے اوپر رشک ہونا چاہیے. جدائی کے صدمے کے ساتھ ساتھ اس بات کی خوشی ہے کہ شعبان کا مہینہ اور اس کے اندر جمعہ کا دن نصیب ہوا. حدیثوں میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن جو مرتا ہے قبر کے عذاب سے وہ محفوظ رہتا ہے. بہت بڑی فضیلت. بعض محدثین کے کہنے کے مطابق قیامت تک وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ اس کا اثر میدان محشر میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ اس کو تکلیف سے محفوظ رکھتے ہیں. ایسی موت قابل رشک موت ہے. رمضان کا مہینہ ہو اور اسی طریقے سے جمعہ کا دن ہو، یہ ساری موتیں اچھی موتیں ہوا کرتی ہیں. انسان جیسی زندگی گزارتا ہے ایسی موت آتی ہے.
اور جیسی انسان کی موت آتی ہے ایسا اس کا قیامت کے دن حشر ہوگا۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہ سبق آموز واقعات ہے کہ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ مرنے کے بعد کوئی اس کی برائی نہ کرے، کسی کی زبان پر کسی کی زبان پر یہ نہیں کہ یہ آدمی ایسا تھا، بلکہ ہر ایک کی زبان کے اوپر تعریفی کلمات۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد 3 آدمی اگر اس کے بارے میں اچھا ہونے کی گواہی دے دیں تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ انسان کے مرنے کے بعد دنیا میں 3 آدمی، 2 کے بارے میں بھی آتا ہے اور 1 کے بارے میں بھی آتا ہے بعض روایتوں میں، کہ اس کی تعریف کر دے کہ مرنے والا آدمی اچھا تھا۔ تو اگر مرنے والے کی کوئی برائی اللہ کے علم میں ہوتی ہے جو دنیا والے نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ کے علم میں کوئی برائی ایسی ہوتی ہے جو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا والے مرنے والے کی تعریف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس برائی کے بارے میں مجھے علم ہے میرے بندے نہیں جانتے ہیں، لیکن میرے اس مرحوم بندے کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تعریف کے صدقے میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان ایسی زندگی گزارے کہ جو مرنے کے بعد لوگ اس کو اچھائی سے یاد کریں۔ بہت بڑی بات حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی اگر اس کو اچھا ہونے کی گواہی دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اگرچہ کوئی برائی ایسی ہوتی ہے جو اللہ کے علم میں ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کے بارے میں، مرنے والے بندے کے بارے میں دنیا والے نہیں جانتے ہیں کہ یہ اس کے اندر یہ برائی ہے، لیکن دنیا والے اس کو اچھا کہتے ہیں، اس کے اچھا کہنے کی وجہ سے میں اس بندے کو بخش دیتا ہوں۔ ہم زندگی کے اندر اچھے اوصاف پیدا کریں، اچھی زندگی گزاریں۔ نیکی کا اثر مرتے وقت ظاہر ہوتا ہے اور اس کا اثر حشر میں بھی ظاہر ہوگا، قبر میں بھی ظاہر ہوگا۔ اس لیے کہا کہ جیسی زندگی گزرے گی ایسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی قیامت کے دن اس کا حشر ایسا ہوگا۔ تو یہ سب انسان کے اچھا ہونے کی، نیک ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اچھی موت، جمعہ کے دن کی موت، رمضان کے مہینے کی موت، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں۔ تو آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ میرے والد محترم کے لیے، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرماوے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ 4 کلمہ کہنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمت سے پوری رات کی بیداری بھی ہے، اور اس سے بڑا کوئی صدمہ انسان کو نہیں ہوتا کہ جس کے گھر میں میت ہو جائے، اس سے بڑا کوئی صدمہ نہیں۔ اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ملتی ہے حدیثوں کے اندر، اس دعا کے متعلق کچھ ہم سب کے فائدے کی ہیں، اس کو بیان کر دیتا ہوں چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے ایسی دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اور امت کو ایسی دعاؤں کی تعلیم دی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ انسان پہلے ہی سے پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے محفوظ رہے۔ اب رمضان کے تقریباً 10-12 دن باقی ہیں، پتہ نہیں کبھی کوئی انسان بیچارہ ایسے حادثے میں پھنس گیا، کوئی ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی، تو رمضان کا مبارک مہینہ اس کے لیے گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیثوں کے اندر ایک دعا آتی ہے، آقا مکی و مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا متقبلا۔ یہ حیات الصحابہ وغیرہ میں احادیث کے حوالے سے دعا مذکور ہے، بہت جامع دعا ہے۔
اس کا مطلب اور خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ جیسا مہمان جتنا اونچا ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کا استقبال بھی لوگ کیا کرتے ہیں۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس کا استقبال اور اس کی خوشی اور اس کے لیے تیاری انسان کو پہلے سے ہونی چاہیے، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے کی عبادات کے اندر کوئی اس کو حرج واقع نہ ہو۔ قرآن کی تلاوت میں، روزوں میں، تراویح کے اندر اپنے کام کاج کی کوئی ایسی ترتیب بناوے کہ رمضان میں زیادہ جھنجھٹ نہ ہو، انسان فارغ ہو رمضان کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے۔ میں اور میرا رمضان، میں اور میرا روزہ، میں اور قرآن کی تلاوت، ذکر ایک دم اللہ کا ہو کر کے انسان ہو جائے۔ یہاں ہم الٹا کرتے ہیں، جو کام کاج اور جھمیلے ہمارے رمضان سے پہلے نہیں ہوتے اس کو بھی ہم رمضان میں شروع کر دیتے ہیں۔ تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام تھا، اب رمضان میں بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ 1 دکان تھی 2 دکانیں کر دی، 2 دکانیں تھی 3 دکانیں کر دی۔ یہ سیزن کا مہینہ ہے نیکیوں کے کمانے کا سیزن، نہ کہ مال کے کمانے کا۔ انسان کو کوئی ایسی ترتیب بناوے کہ جس کی وجہ سے رمضان المبارک کا مہینہ اچھا سے اچھا گزار سکے۔ روزوں میں کوئی اہتمام، کوئی حرج نہ آوے، قرآن کی تلاوت اچھی طریقے سے کر سکے، روزے اچھی طریقے سے رکھ سکے، تراویح اچھی طریقے سے پڑھ سکے۔ اب پورا دن تھکا ماندہ، تھکا ہارا، وہ کیا تراویح پڑھے گا، وہ کیا قرآن کی تلاوت کرے گا، وہ کیسے روزوں کو پورا کرے؟ ایسے کام انسان اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے رمضان کا روزہ مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سب کیا کریں، ہم روزہ رکھ کر کے کام نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے 11 مہینے کمانے کے لیے دیے تھے، انسان خود کما، لیکن 1 مہینہ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر دے انسان۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بھی اس کے اندر اشارہ ملتا ہے۔ اللہم سلمنا لرمضان، یہ پہلا جملہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ ہم کو صحیح سلامت رکھ رمضان کے لیے، یعنی ہمارے جسم میں کوئی ایسی بیماری لاحق نہ ہو جاوے، کوئی ایسی پریشانی نہ آ جاوے، کوئی ایسی تکلیف کھڑی نہ ہو جاوے کہ جس کی وجہ سے ہم رمضان کے روزے نہ رکھ سکے، تراویح نہ پڑھ سکے، قرآن کی تلاوت نہ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ اللہم سلمنا لرمضان۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان ایک دم صحیح سالم ہے، تندرست ہے، لیکن رمضان آتے آتے وہ بیمار ہو گیا بیچارہ، اب تڑپ رہا ہے، اب کہتا ہے کہ کاش کہ میں اچھا ہوتا تو یہ کر لیتا، یہ کر لیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پہلے ہی سے اہتمام کرتے تھے، اور امت کو تعلیم بھی دی ہے کہ ایسی دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ ہمیں وہ بیماری نہ آئے۔ اللہم سلمنا لرمضان، اے اللہ ہم کو سلامت رکھ رمضان کے لیے۔ اب جب ہم سلامت رہیں گے تو ظاہر ہے کہ عبادت کر سکیں گے، روزے رکھ سکیں گے، تراویح پڑھ سکیں گے، سب کچھ کر سکیں گے۔ اچھا، دوسرا جملہ وسلمنا لرمضان، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، دوسرا جملہ وسلم رمضان لنا، اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ۔ کیا مطلب؟ ہم تو الحمدللہ صحیح سالم ہے، تندرست ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، لیکن کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے حکومت کی طرف سے، یا کوئی ایسی آفات یا کوئی حادثات کہ جس کی وجہ سے رمضان سلامت نہ رہا۔ انسان روزہ رکھنا چاہتا ہے، نہیں رکھ سکتا، مسجدوں کو آباد کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر قوت ہے، لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ نہیں کر سکتا۔ زبان پر میں ایسے الفاظ لانا بھی نہیں پسند کرتا ہوں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرو۔ ہم نے دیکھ لیا کوئی ایسے حالات نہ پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارا رمضان خراب ہو جائے۔ تو دوسرا جملہ وسلم رمضان لنا، اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ۔ اور تیسرا جملہ وسلمہ لنا متقبل، یہ بہت جامع لفظ ہے۔ ہم بھی صحیح سالم ہیں، تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، رمضان بھی سلامت ہے، سب کچھ ہے، لیکن توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہوتا ہے، ایک دم ہٹا کٹا انسان، لیکن روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، تراویح صحیح پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اعمال کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے 11 مہینے گزارے، ایسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر رمضان کا مہینہ انسان گزارتا ہے، ایک دم وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو۔ وسلمہ لنا متقبلہ کا ایک مطلب تو یہ ہے
کہ انسان کو نیک عمل کرنے کی توفیق بھی ہو جاوے اور وہ نیک عمل انسان اس طریقے سے کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاوے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اعمال کی تو توفیق ہو جاتی ہے، لیکن وہ اعمال اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ روزہ تو رکھا لیکن غیبت بھی کر رہا ہے، تراویح تو پڑھی لیکن راتوں کو بے فضول جاگتا ہے، جس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، ادھر ادھر لغویات میں لاہویات میں، تو کرے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ نیکیاں ہوتی ہیں لیکن نیکیوں کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ دعا جو ہے بہت جامع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اور امت کو بتلائی ہے، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا متقبلا۔ اے اللہ ہم کو صحیح سلامت رکھ رمضان کے لیے، اور رمضان کو صحیح سلامت رکھ ہمارے لیے، اور رمضان کے اندر ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جو تیری بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے۔ نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما، اور ایسے اعمال جو ہم صحیح اعمال کرنے والے ہوں جو تیری شائن شان ہو، تیری بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، بس مختصر عرض کرنا تھا، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، رمضان کا پرزور ہم استقبال کریں، اللہ کے سامنے آوزاری کریں، ہم گناہوں کی معافی مانگیں، کام کاج کی کوئی ایسی ترتیب بناوے کہ ہم بالکل فارغ ہو جاوے، رمضان کا مہینہ ہمارا اچھا گزر جاوے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اسی کے متعلق میں بات کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گھاٹی سماج کی طرف سے اعلان ہے، یہ تاریخ 5/3/2024 منگلوار کے دن میٹھی واو جوڑوا احمد داؤد ونا کی واڑی میں مسجد محمد کے پاس 3 بجے مولانا محمد صاحب کا روح داوڑا کا بیان ہے مستورات کے اندر۔ تاریخ 5/3/2024 منگل کے دن جوڑوا میٹھی واو احمد داؤد ونا کی واڑی میں مسجد محمد کے پاس مولانا محمد صاحب کا بیان ہے۔ یہ بیان عورتوں میں ہے مستورات کے لیے، اس لیے اپنے ماں بہنوں کو اپنے مستورات کو بھیجیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔